Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ کتنے فرض؟ 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر ہاں اس روزہ دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، تمہیں کرنا ہی کرنا ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور وہ دوسری 2 چیزیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند امور کی طرف متوجہ فرمایا اور تنبہ فرمائی، تاکہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی
غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واضح مبارکہ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد خاص طور سے روزہ، تراویح، شب قدر اور رمضان المبارک میں نیکیوں کے بڑھ جانے کی طرف اشارہ فرمایا۔ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت فرمائی کہ کثرت سے کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کیا کرو، اور جنت کی طلب کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا وغیرہ ذکر فرمایا۔ میں اس وقت سامعین کرام کو یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مبارک مہینہ کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے، کیونکہ تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کے تمام اسی ماہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سالوں کے عرصہ میں نازل ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اسی ماہ کی پہلی یا تیسری تاریخ کو عطا ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 13 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ سیام کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینہ میں منقول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے پاس فرصت نہیں، ارے میاں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے پاس فرصت نہیں، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں۔ ہم نے ایک جملہ سیکھ رکھا ہے کہ مولانا صاحب موقع نہیں ملتا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ ساری باتیں نہ کرنے کی ہے۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے، ہاں تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کے لیے انہی اوقات میں تمام عبادات کی گنجائش نکل آتی ہے۔ چنانچہ اکابرین متقدمین کے بارے میں اگر آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کا ایسا اہتمام ہوتا کہ رمضان تو رمضان، غیر رمضان میں بھی دن میں ایک ختم فرماتے اور رات میں بھی ایک ختم فرماتے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحی فداک اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بعض مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے تمام رات گزر جاتی تھی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پوری رات اسی کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئی۔ کیسی چاشنی تھی قرآن مقدس سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک رات میں وہ تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت میں کعبہ کے اندر تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ دن رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے تھے۔ سلف صالحین کی عادت ختم قرآن میں مختلف رہی ہے۔
شرح احیاء میں لکھا ہے کہ بعض حضرات ایک ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غیر رمضان المبارک میں ایک ختم روزانہ فرماتے، اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے، جیسا کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رمضان المبارک میں تھا۔ اہل تاریخ نے امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے، ایک دن کا اور ایک رات کا، اور ایک تمام رمضان المبارک میں تراویح کا۔ مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا تدبر نہیں کر سکتا، وہ غور و فکر کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھ سکتا۔ اسی وجہ سے ابن حزم وغیرہ نے 3 دن سے کم میں ختم کو صحیح نہیں بتلایا ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں، کوئی حد نہیں، پڑھنے والے کے نشاط اور بشاشت پر موقوف ہے۔ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ ہر مہینہ میں ایک ختم کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 7 روز میں ایک کلام مجید ختم کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عامتاً یہی معمول تھا، یہی نقل کیا جاتا ہے کہ جمعہ کے روز شروع کرے اور 7 روز میں ایک منزل روزانہ تلاوت کرے، اور جمعرات کے روز ختم کر لے۔ صحابہ کا معمول عامتاً یہی نقل کیا جاتا ہے، جمعہ کے روز شروع کرے اور 7 روز میں ایک منزل روزانہ تلاوت کر کے جمعرات کے روز ختم کر لے، یعنی ایک منزل روزانہ پڑھے۔ عامت الناس اگر یہ جملہ اپنی ذہن میں رکھے فمی بشوقن، تو منزل کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ اس سے ایک منزل سے دوسری منزل تک پتہ آسانی سے چل جائے گا۔ کیا مطلب فمی بشوقن کا؟ فا سے مراد سورہ فاتحہ ہے، میم سے سورہ مائدہ مراد ہے، اور یا سے سورہ یونس، اور با سے سورہ بنی اسرائیل، اور شین سے سورہ شعراء، اور واو سے سورہ والصافات، اور قاف سے سورہ قاف مراد ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک ایک منزل ہے، اور سورہ مائدہ سے سورہ یونس تک ایک منزل ہے۔ اسی طرح بقیہ حروف پر قیاس کر لیں، اور آخر میں جو قاف ہے یعنی سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس ختم تک ایک منزل ہے۔ ہاں، اور آپ سنیں گے تو بڑا تعجب ہوگا کہ بعض حضرات کا معمول 3 ختم کلام پاک کا روزانہ تھا۔ چنانچہ حضرت سلیم ابن عنز رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ ہر شب میں 3 ختم قرآن شریف کرتے تھے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار میں نقل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو تلاوت کے باب میں ہم کو پہنچی ہے وہ ابن الکاتب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ دن رات میں 8 قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے۔ دیکھیے یہ تعجب کی بات ہے گیری۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں میرٹھ تشریف لائے۔ باوضو رہنے کی عادت تھی، عشاء کا وقت تھا، سیدھے مصلی جائے نماز پر پہنچے، تراویح کی 20 رکعات میں 10 پارے پڑھے۔ اگلے 2 روز میں مزید 10 پارے پڑھتے رہے۔ 3 دن میں قرآن پاک پورا کر کے واپس سہارنپور چلے آئے۔ بہت سے حفاظ آپ کے پیچھے نماز میں جمع تھے، سب ششدر تھے کہ ایسا کون ہے جو وہاں سے بلایا گیا۔ ایسا یاد تھا کہ اللہ اکبر، کبھی نہ دور کرنے کی ضرورت پڑی، نہ متشابہ لگا، نہ مغالطہ لگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
ہمارے شیخ پیر و مرشد حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ایک مجلس میں قرآن کریم ختم نہیں کیا، البتہ ایک روز میں بہت عرصہ تک 30 پارے پڑھتا رہا، مگر شروع سے آخر تک نہیں، یعنی الف لام میم سے شروع کر کے عما پارا کے ختم تک نہیں، بلکہ جو پارا تراویح میں سنانا ہوتا تھا اس کو 30 مرتبہ پڑھتا، گویا کہ 30 دنوں میں 30 قرآن پاک ختم ہوتے۔ اور حضرت والا کا معمول ایک لمبے عرصہ تک روزانہ تمام قرآن پڑھنے کا معمول رہا، جس میں نصف قرآن نماز میں ہوتا تھا۔ حضرت اقدس مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سواری پر سوار ہونے کی مدت میں پورا قرآن کریم ختم فرما لیا کرتی تھی، کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اس روایت کی سند کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے زبور شریف کو پورا پڑھ لیا کرتے۔ اس پر بخاری شریف کے حاشیہ میں تحریر فرمایا ہے ان اللہ یطوی الزمان لمن شاءہ من عبادہ کما یطوی المکان، بے شک اللہ تعالیٰ زمانہ کو لپیٹ دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، جس طرح مکان کو لپیٹ دیتا ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 385۔ کسی نے حضرت اقدس مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اسی ضمن میں سوال کیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ثابت ہو تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا ایسے واقعات ممکن ہیں، جس طرح طی الارض ہوتا ہے کہ مختصر وقت میں اللہ پاک اپنی قدرت سے بڑی سی بڑی مسافت کو طے کرا دیتے ہیں، جیسے کہ معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ تو کہا جس طرح معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے اور وہاں سے آسمانوں کا سفر فرمایا، عرش کرسی وغیرہ سب چیزیں دکھلائی گئیں، اور یہ سب کچھ بہت ہی قلیل عرصہ میں ہوا۔ کسی نے کہا ہے کہ کبھی مکان تو کبھی پل میں لا مکان پہنچے، میرے حضور مجسم کہاں پہنچے، جہاں خیالوں کی پرواز ہوش کھو بیٹھی، خیرت نے دیکھا میرے مصطفیٰ وہاں پہنچی۔ کہا یہ سب کچھ بہت ہی قلیل عرصہ میں ہوا۔ اسی طرح طی اللسان ہوتا ہے، زبان کا لپٹ جانا، یعنی مختصر وقت میں اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ پڑھوا دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں تلاوت کا خاص اہتمام کریں، جتنا بھی ممکن ہو سکے ضرور کریں، اور جو وقت بھی مل جائے غفلت سے نہ گزاریں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی نصرت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی عظمت کا مہینہ ہے۔ اس کی اصولی تلاوت و ذکر اور دعا ہی سے کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے میں گو رہا رہی نہ ستمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی پوری کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین ثم